اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلاة على محمد وعلى محمد. ایک عید وہ ہے جو گزر چکی ہے اور ایک عید وہ ہے جو آنے والی ہے. جو عید گزر چکی ہے وہ مسلمانوں کی عید تھی، جو عید آنے والی ہے وہ مومنین کی عید ہے. جو عیدیں گزر چکی ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، وہ عید چھوٹی عیدیں تھیں، اور اب جو آنے والی ہے وہ عید بڑی عید ہے. راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں راوی کہتا ہے کہ قلت جعلت فداک للمسلمین عید غیر العیدین. میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ کیا دو عیدوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی اور عید ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ؟ امام نے فرمایا کہ نعم یا حسن اعظمہما و اشرفہما. نہ صرف یہ کہ ان دونوں عیدوں کے علاوہ ایک اور عید ہے، بلکہ جو ان دونوں عیدوں کے علاوہ ایک اور عید ہے وہ ان دونوں سے زیادہ باعظمت اور ان دونوں سے زیادہ باشرف عید ہے. راوی نے پوچھا کہ ایو یومن ہوا، وہ کون سا دن ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ وہ کون سا دن ہے جو ان دونوں سے زیادہ باعظمت اور ان دونوں سے زیادہ باشرف ہے؟ فرمایا کہ یوم نصب امیر المؤمنین علیہ السلام علما علی الناس. یہ وہ دن ہے کہ جس دن مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کو ہدایت کے پرچم کے طور پر لوگوں کے لیے نصب کیا گیا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہبری اور امت کی ہدایت اور امت کے لیے ہادی اور رہنما اس دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار دیا. راوی نے سوال کیا کہ اس دن ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ما ينبغي لنا ان نصنع، اس دن ہمیں کیا کام کرنے چاہیے 18 ذی الحج والے دن؟ فرمایا کہ تصوموا، پہلا کام روزہ رکھو. روزے کا ثواب کیا ہے وہ ابھی اگلی حدیث میں آئے گا. روزہ رکھو. دوسرا کام کیا ہے؟ وَتُكْثِرُ الصَّلَاةَ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اس دن کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجو. صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ دو کام عموماً شاید انجام دیے جاتے ہیں۔ جو تیسرا کام ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ تتبرأ الی اللہ ممن ظلمہم وجحد حقہم۔ تیسرا کام جو اس دن کرنا ہے وہ یہ کہ ان افراد سے اللہ کی بارگاہ میں اظہار بیزاری کرنی ہے جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا اور ان کے حق کا انکار کیا۔ اس کا نام تبرہ ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ کہ دشمنان اہل بیت اطہار سے اظہار بیزاری، اس کا نام تبرہ ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں بھی خداوند کریم نے جو آیت درود ہے اس کے بعد کی جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ والی آیت ہے۔ اور اس کے بعد کی اگلی آیت کیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ یہ آیت میں اگر اس کو نکال لوں دقیق تاکہ غلطی کا امکان کم رہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آیت درود کے فوراً بعد کی یہ آیت ہے، یعنی جیسے ہی خداوند کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے نبی پر درود بھیجو، اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود اور صلوات بھیجتے ہیں، فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے تحقیق جو لوگ اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب آمادہ کر رکھا ہے۔ آیت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو اذیت پہنچا سکے؟ اللہ کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے؟ خداوند کریم اس سے کہیں بالاتر ہے کہ اس کو کوئی اذیت پہنچائے۔ خدا ہماری طرح نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا ہے، احساسات نہیں رکھتا ہے۔ خداوند کریم جسم اور احساسات سے کیا ہے؟ عاری ہے، مبرہ ہے۔ کیونکہ اگر خداوند کریم جسم اور احساسات رکھتا تو لازم یہ آتا کہ مثال کے طور پر ہم کیا ہوتے ہیں؟ کسی لمحے خوش ہوتے ہیں، کسی لمحے اداس ہوتے ہیں، تغیر لازم آتا ہے، اور جس میں تغیر لازم آ جائے وہ کمال کے برخلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ذات میں کمال موجود نہیں ہے۔ خداوند کریم کی ذات پر تغیر طاری نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج صبح 10 بجے خداوند کریم خوش ہے، 11 بجے مثال کے طور پر ناراض ہو گیا کسی سے، یا مثال کے طور پر کوئی خداوند کریم کو اذیت پہنچائے جس طریقے سے ہمیں اذیت پہنچتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ہمیں ناسزا کہے، غلط بات کہے تو ہمیں کیا اذیت پہنچتی ہے، یعنی دل دکھتا ہے ہمارا۔ تو کیا نعوذ باللہ خدا کا بھی کوئی ایسا دل ہے جو دکھتا ہے؟ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت پہنچائے۔ یا مثال کے طور پر کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہاں پہ رضا سے کیا مراد ہے؟ یعنی آج خداوند کریم بہت خوش ہو گیا، پھولے نہیں سما رہا، نعوذ باللہ، یا نہیں؟ خدا کی رضا اور خدا کا غضب اس کے مقربین میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو اس کے مقربین کو راضی کرتا ہے اس نے اللہ کو راضی کیا، جو اس کے مقربین کو اذیت پہنچاتا ہے اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ لہٰذا خداوند کریم نے اپنی اذیت کو اپنے رسول کی اذیت کے ساتھ بیان کیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اذیت پہنچائے اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے۔ اللہ کی اذیت کیا ہوگی؟ جب اللہ کے رسول کو اذیت پہنچے گی۔ بہرحال یہ سوچ کے نہیں آیا تھا میں، لیکن بیان کرنا پڑ گیا۔ یہاں پر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک روایت آپ نے شیعہ مصادر سے سنی، ایک روایت
اہل سنت کے مصادر سے روایت جو ہے وہ مشہور راوی سے ہے. وہ مشہور راوی کون ہے؟ عن ابی ہریرہ. ابی ہریرہ سے روایت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ من صام یوم ثانی عشرۃ ذی الحجہ، جو شخص بھی 18 ذی الحج کو روزہ رکھے. یہ اہل سنت مصادر کی روایت ہے. جو شخص بھی 18 ذی الحج کو روزہ رکھے، کتب لہ صیام 60 شہرا، تو گویا ایسے ہے کہ اس نے 60 مہینے روزے رکھے ہوں. یعنی جو اس کو ثواب دیا جائے گا گویا ایسے کہ اس نے 60 مہینے روزے میں گزارے ہوں. پھر فرمائے کہ یہ کون سا ایک دن ہے؟ فرماتے ہیں ہوا یوم غدیر خم، 18 ذی الحج غدیر خم کا دن ہے. غدیر خم کا دن کیا ہوا تھا؟ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بید علی بن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسول اللہ قال من كنت مولاه فعلی مولاه. اللهم صل علی محمد وآل محمد. کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مسلمانوں سے، صحابہ سے سوال کیا کہ کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں، مومنین کا سرپرست نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تمام مومنین کے سرپرست ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولاي ومولا كل مسلم. جب یہ اعلان رسول خدا نے کر دیا تو پھر اس اعلان کے بعد خلیفہ ثانی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، بہت مبارک ہو اے ابو الحسن آپ کو کہ آج کے دن آپ یعنی میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مسلمان کے مولا ہو گئے. اصبحت مولاي ومولا كل مسلم. فانزل اللہ عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم ومن. اور پھر جب یہ اعلان غدیر میں یوم غدیر میں اعلان ولایت امیر المؤمنین ہو چکا تو پھر خداوند کریم نے اس آیت کو نازل کیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم فمن صام یوم 27. یہ روایت یہاں پر تقریباً جو ہمارا مطلب کی روایت ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ روایت اہل سنت کے مصادر میں پائی جاتی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ روایت بھی ان کے مطابق بھی صحیح السند روایت ہے، ضعیف روایت نہیں ہے. لیکن جب اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ منکر جداً، یعنی یہ روایت جو ہے وہ اس کا جو مطلب ہے، جو چیز اس روایت میں بیان کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ قابل انکار ہے. اور یہ بہت نیچرل سی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قابل انکار ہے، اس وجہ سے کہ یہ روایت ان کے عقیدے کے برخلاف ہے. یعنی جس چیز پر انہوں نے بنا رکھی ہے اس بنا کے برخلاف ہے. تو جو چیز بھی ان کی بنا کے برخلاف آئے گی وہ اس کو کیا کہیں گے؟ منکر جداً. مثال کے طور پر قصہ تو منکر جداً. تو یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال آج کے درس میں ہم جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ غدیر ہے یا ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. جس آیت کو میں نے سنامہ کلام کے طور پر پیش کیا سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67، ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اس چیز کو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم تک نازل کی گئی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا، فما بلغت رسالتہ، تو بس تم نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خداوند کریم ہرگز کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا، نہیں فرماتا. اس آیت کے تقریباً ہر ٹکڑا محل تأمل ہے. آیت کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الرسول سے، یعنی سرکار ختمی مرتبت کو ان کے عہدے سے پکارا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ رسول خدا کو پکارا گیا ہے، لیکن کہیں پر کہا کہ یا ایھا المزمل،
یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یا مثال کے طور پر کہا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اپنے حبیب کو سراج منیر سے تعبیر کیا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں مبشر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مدثر، کہیں مزمل۔ اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یا کہیں پر کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے حبیب اپنے پروردگار کے راستے کی طرف پکارو حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اور اگر ان سے مجادلہ بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے مجادلہ کرو جو کہ اچھا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی احکامات رسول خدا کو دیے گئے وہاں پر لحن اور لہجہ کچھ اور ہے، اس آیت میں لہجہ کچھ اور ہے، یعنی رسول خدا کو ان کے عہدے سے پکارا جا رہا ہے۔ گویا یہ جو اعلان ہو رہا ہے اس پر مخاطب کا جو عہدہ ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس لیے کہا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دو۔ دوسری یہاں پر کیا کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اگر یہ اعراض کریں تو اے حبیب ہم نے تجھے ان پر نگہبان نہیں بنایا، ہم نے تو تجھے بس بھیجا ہے تاکہ تو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ وہ لہجہ کیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری فقط پہنچا دینا ہے، اب یہ مانیں یا نہ مانیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن گویا یہاں پر ایک طریقے سے تشویق دلائی جا رہی ہے، تہدید کی جا رہی ہے کہ اے حبیب تمہیں حتماً یہ کام کرنا ہے، یعنی یہ جو پیغام ہے یہ پیغام حتماً تمہیں پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، کیا پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم تک نازل ہوئی ہے وہ تمہیں حتماً پہنچانی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا، اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر نہیں پہنچائی، یا یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ تُؤَدِّ، تؤدی کا بھی معنی وہی نہیں پہنچائی، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اعلان کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اہتمام کرنا تھا رسول خدا کو، وہ اس خاص اہتمام کے ساتھ یہ چیز پہنچانی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو چار افراد کو مثال کے طور پر رسول خدا نے بتلا دیا اور پھر ان دو چار افراد سے کہا کہ اب تم اور مسلمانوں تک یہ بات پہنچا دینا، کہا نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی اس کام کو خاص اہتمام کے ساتھ انجام دینا ہے۔ وہ خاص اہتمام کیا ہے کہ غدیر کی محفل سجانی ہے، صحابہ کا مجمع اکٹھا کرنا ہے، علی کو ہاتھوں پر بلند کرنا ہے یہاں تک کہ علی کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگے، اور تمام مجمع میں علی کو اٹھا کر بتلانا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پھر آخر کا جملہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس پیغام کو پہنچانے میں رسول خوف میں مبتلا تھے، اس لیے خداوند کریم نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب ڈرو نہیں، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ خوف کس چیز کا تھا رسول خدا کو؟ آیا اپنی ذات کا خوف تھا، اپنی زندگی کا خوف تھا نعوذ باللہ رسول خدا کو؟ تو وہ تو ختم ہو جانی ہے، یعنی ایک نہ ایک دن بہرحال سب کو جانا ہے، اور خود رسول خدا اس خطبے میں بیان کر چکے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا پیغام رساں فرشتہ یہ پیغام لے کر نازل ہو چکا ہے کہ عنقریب آپ کو خدا کی دعوت پر لبیک کہنا پڑے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میری زندگی ختم ہونے والی ہے، یعنی خود رسول خدا جانتے ہیں۔ تو یہ پھر خوف کون سا ہے کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے پہنچائے گا۔ تو یہ ایک ایسا پیغام تھا جس پیغام کے متعلق رسول خدا کو خوف تھا، کس سے؟ لوگوں سے۔ کس چیز کا خوف تھا؟ اس چیز کا خوف تھا کہ اس پیغام کو نہیں مانیں گے،
نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سے پیغامات کو نہیں مانا. یعنی آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، یا اس وقت سن 10 ہجری میں جب اللہ کے رسول حجۃ الوداع انجام دے رہے ہیں، تو کیا پوری انسانیت مسلمان بن چکی تھی؟ نہیں بنی تھی. کیا اس وقت یہود و نصارہ رسول خدا کی مخالفت نہیں کر رہے تھے؟ اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے. کیا مشرکین عرب رسول خدا کے مخالف نہیں تھے؟ تو اس وقت بھی یہ عرب سے باہر جو مشرک افراد تھے وہ رسول خدا کے مخالف نہیں تھے؟ یقیناً رسول خدا کے مخالف تھے. بالخصوص روم کے اگر آپ دیکھیں، جو جنگ تبوک ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ روم کی طرف سے خبر ملی کہ وہاں سے ایک مثال کے طور پر لشکر تیار ہو رہا ہے، آمادہ ہو رہا ہے، جو مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. تو رسول خدا کو خوف کس چیز کا ہے؟ آیا خوف اس چیز کا ہے کہ لوگ اس پیغام کو نہیں مانیں گے، یا نہیں اس پیغام کو نہ ماننے سے جو چیز مترتب ہوگی اس چیز کا خوف ہے؟ وہ کون سا خوف ہے؟ پھر آخر کا جملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ خداوند کریم کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی کتنے سارے سوال ہیں اس 2 لائن کی آیت میں، بہت سارے سوالات ہیں اس 2 لائن کی آیت میں. یہ سورہ مائدہ ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری سورہ ہے جو رسول خدا پر نازل ہوئی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے. اور یہ جو آیات ہیں، یہ آیہ بلغ یا آیہ اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، تقریباً تمام مفسرین اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں. اب عرفہ کے دن نازل ہوئی ہیں یا 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہیں، یہ ایک اختلاف موجود ہے. لیکن بہرحال یہ رسول خدا کی آخری زندگی میں نازل ہوئی ہیں. یعنی کیا مطلب آخری زندگی میں؟ یعنی 10 ذی الحجہ. 10 ذی الحجہ وہ سال ہے کہ مدینے میں حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے. مدینے اور مکے میں حکومت اسلامی کیا ہو چکی ہے؟ قائم ہو چکی ہے. یعنی رسول خدا کی ایک حکومت قائم ہو چکی ہے. وہ جو رسالت کا کام رسول اللہ نے 23 سال پہلے شروع کیا تھا مکہ سے، جس وقت شروع کیا تھا اس وقت کتنے مومن تھے؟ اگر آشکار دیکھا جائے تو 2 مومن تھے، ایک جناب خدیجہ اور ایک مولا کائنات، جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آشکار کی بات کر رہا ہوں، ظاہراً. ویسے اگر باطناً دیکھا جائے تو ابو طالب مومن قریش کے نام سے ان کا لقب تھا کہ حضرت ابو طالب. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ ایمان نہیں لائے تھے یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، یا بلا وجہ ان کی جو ہے وہ حفاظت کیے جا رہے تھے. تو جناب ابو طالب وہ بھی مومن تھے. لیکن آشکار کی اگر آپ بات کریں، جنہوں نے کھل کر مثال کے طور پر رسول خدا کی حمایت کی، تو وہ کتنے لوگ تھے؟ 2 لوگ تھے. مکے میں جب یہ آغاز ہوا ہے، یعنی رسول خدا نے اعلان رسالت کیا ہے، اس کے بعد حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ جو قریش تھے، مشرکین قریش، وہ محلے کے اوباش لڑکوں کو یہ کہتے تھے کہ رسول خدا پر پتھر برساؤ. اور وہ رسول خدا پر کیا کرتے تھے؟ پتھر برساتے تھے. یعنی اس قدر پتھر برساتے تھے کہ جب رسول خدا شام کو گھر میں تشریف لاتے تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھیں. یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ رسول خدا کی جوتی ان کے خون سے بھر جایا کرتی تھی. یہ قول بھی رسول خدا کا ملتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے اذیت پہنچائی گئی، کسی نبی کو اس طریقے سے اذیت نہیں پہنچائی گئی. تو وہاں سے رسالت شروع ہو رہی ہے. یعنی جب کوئی بھی رسول خدا کا پیغام ماننے کو تیار نہیں ہے، وہاں سے رسول خدا نے اعلان رسالت کیا، اور وہاں سے چلتے چلتے یہاں تک کہ اصحاب کو اذیت دی گئی. یعنی 13 سال جو مکے میں رسول خدا نے گزارے ہیں وہ فقط اذیت کے سال ہیں، فقط اذیت کے سال ہیں. مشرکین مکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول خدا کو اذیت پہنچائی جائے. اور رسول خدا شیب ابی طالب میں جب کہ مشرکین دیکھتے ہیں کہ یہ تو دستبردار نہیں ہو رہے ہیں، تو انہیں آفر کرتے ہیں جناب ابو طالب کے ذریعے سے کہ اگر ان کو پیسہ چاہیے تو ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں. اگر مثال کے طور پر حسین اور خوبصورت لڑکیاں چاہیے تو وہ دینے کو تیار ہیں. جو ان کو چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں، بس یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا
نہ کہیں، اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں۔ جب یہ آفر لے کر جناب ابو طالب آئے ہیں رسول خدا کے پاس تو مشہور جملہ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ مشہور جملہ ہے بہت، کہ اگر یہ ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ اتنا مشکل دور رسول خدا گزار چکے ہیں، یعنی 13 سال جو انتہائی مشکل دور میں گزار چکے ہیں، درست؟ اس کے بعد مدینے کے 10 سال ہیں، وہ مدینے کے 10 سال کیا ہیں؟ تقریباً ہر سال میں جنگیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہے مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد جنگ خندق، جنگ احد، یہ جنگ احزاب وغیرہ، پھر اس کے بعد دوسری جنگیں، یعنی تقریباً یہ 10 سال بھی جو کا عرصہ جو گزرا ہے وہ تقریباً جنگوں میں گزرا ہے، یعنی وہ بھی ایک طریقے سے اذیت کا دور ہے۔ بہرحال آپ کہیں یا نہ کہیں، اذیت کا دور ہے۔ یہاں تک کہ جنگ حنین میں یا جنگ احد میں بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اصحاب فرار کر چکے ہیں اور دشمن رسول خدا کے بہت قریب آ چکے ہیں، یہاں تک کہ دندان مبارک کیا ہو چکا ہے؟ شہید ہو چکا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ اگر مولا کائنات اور کچھ اور صحابی نہ ہوتے تو مشرکین یا یہ جو کفار ہیں وہ رسول خدا کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ یا جنگ حنین میں اس کے متعلق خود خداوند کریم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی یہ بھی اذیت کے دور ہیں۔ تو پوری 23 سالہ جو زندگی ہے رسول خدا کی اذیت سے بھرپور ہے، درست ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں نے اتنی زحمت دی آپ کو، سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، یہ ٹکڑا بعثت کے پہلے سال زیادہ مناسب ہے یا 10 ہجری کو زیادہ مناسب ہے؟ توجہ کیا آپ نے سوال کی طرف؟ یعنی یہ جو 23 سال کی زندگی رسول خدا نے مشقت میں گزاری ہے، اذیت میں گزاری ہے، جب پہلے دن رسول خدا اعلان رسالت کر رہے ہیں تو ظاہراً کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے، خود اپنے رشتہ دار اٹھ کر جا رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے یا لڑکا ہے جو اٹھ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا دعوت ذوالعشیرہ میں، اور پھر جب رشتہ دار اٹھ کر جا رہے ہیں تو ابو طالب کو طعنہ اور طنز دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مبارک ہو، اب تو تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ رسول خدا نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ تو آیا اس موقع پر یہ زیادہ مناسب ہے کہ خداوند کریم کہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ پہنچاتے رہیں، ڈرے نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا؟ یا 10 ہجری میں جب حکومت قائم ہو چکی ہے، یعنی ساری اذیتیں برداشت کر چکے ہیں رسول خدا، یہ 10 ہجری میں زیادہ مناسب ہے، اس موقع پر زیادہ مناسب ہے؟ یا چلیں اول بعثت میں نہیں تو وسط بعثت میں ہجرت کر جانے کے بعد یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جنگیں جو ساری شروع ہوئی ہیں کب ہوئی ہیں؟ ہجرت کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ تو اس وقت خداوند کریم کو کہنا چاہیے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، ہاں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واللہ یعصمک من الناس اور یہ جو خوف ہے یہ قتل کا خوف نہیں ہے رسول خدا کو۔ کیا آپ کہیں کہ قتل کا خوف تھا؟ تو قتل کا خوف تھا تو پہلے کتنے مواقع گزر چکے ہیں، خود شب ہجرت کا واقعہ، یعنی خود شب ہجرت میں خداوند کریم نے نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ شب ہجرت نہیں کہا کہ جہاں پر تمام کے تمام کفار جمع ہو گئے ہیں رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلواریں لے کر۔ پھر بدر کے موقع پر نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، احد کے موقع پر نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رسول خدا کو خوف ہے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، بس پھر کس چیز کا خوف ہے رسول خدا کو؟ لوگ انکار کر دیں گے، خوب لوگ انکار کر دیں گے، تو پہلے کون سا لوگوں نے مانا تھا؟ اگر آپ کہیں کہ خوف اس چیز کا ہے کہ میں بیان کروں گا لوگ انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، تو پہلے کون سے لوگ مان گئے؟ یعنی 13 سال رسول خدا توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے؟ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ بہت قلیل افراد رسول خدا کے ساتھ ہو رہے ہیں، اکثریت کیا ہے؟ انکار کر رہی ہے۔ تو یہ تو وہاں پر خوف ہونا چاہیے تھا رسول خدا کو، یا اول بعثت میں
جب بعثت کا اعلان کر رہے ہیں اس وقت رسول خدا کو یہ خوف ہونا چاہیے تھا کہ لوگ نہیں مانیں گے. یعنی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو بظاہر بکریاں چراتا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی تجارت وغیرہ کا کام کرتا ہے، اگر وہ آج آ کر اعلان کرے کہ میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، دیکھو ایک اللہ کی پرستش کرو، تو وہاں پر کیا یہ زیادہ خوف نہیں تھا رسول خدا کو کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہاں پر زیادہ خوف تھا رسول خدا کو، اس لیے کہ ماننے والے نہیں تھے، گنتی پر ماننے والے تھے. اور پورا معاشرہ تھا، کیسا معاشرہ؟ جو بت پرست معاشرہ ہے. یعنی ایک معاشرے سے رسول خدا نے ٹکر لی ہے، ایک معاشرہ کہ جس میں ایک ثقافت رائج ہو چکی ہے، اس ثقافت سے، اس معاشرے سے رسول خدا ٹکر لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو بتوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس وقت زیادہ مناسب تھا یہ جملہ کہنا کہ واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب اگر آپ کو خوف ہو رہا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو اللہ تمہیں لوگوں کی شر سے بچائے گا، لیکن اس وقت بھی نہیں کہا. یہ آخر عمر شریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سا ایسا سانحہ ہونے جا رہا ہے، یا کون سی ایسی بات ہونے جا رہی ہے کہ اب رسول خدا کو خوف ہو رہا ہے کہ اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو نہیں مانیں گے. وہ نہ مانیں مگر پہلے کیا مان لیا؟ تو پہلے بھی نہیں مانا، اب بھی نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ پیغام اتنا اہم ہے کہ جس کے اوپر 1,24,000 انبیاء کی محنت موقوف ہے. اگر اس پیغام کو نہیں مانا گیا اس کا مطلب یہ کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. وہ محنت کیا تھی؟ وہ محنت 1,24,000 انبیاء کی محنت یہ تھی کہ بنی نوع انسان کو یہ باور کرائیں، یقین کرائیں کہ اگر کوئی تمہارا ولی اور سرپرست ہے تو فقط کون ہے؟ خداوند کریم ہے. اور پھر خداوند کریم کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جس کو خدا تم پر ولی قرار دے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اپنا غلام بنا لے یا کوئی کسی کو اپنے زیر تصرف کرے. فقط اللہ کو یہ حق حاصل ہے، یا اللہ کے بعد اللہ کے نمائندے کو یہ حق حاصل ہے. اب اگر یہ جو منصب ہے جس کو آپ ولایت کا منصب کہتے ہیں، جو اولاً بالذات اللہ کے لیے حاصل ہے اور پھر اللہ کے بعد اپنے انبیاء کے لیے خداوند کریم کے برگزیدہ افراد کے لیے منصب ہے، اگر یہ منصب غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ 1,24,000 انبیاء کی محنت ضائع ہوگی یا ضائع نہیں ہوگی؟ یقیناً وہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. اسی لیے اب زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. تو حسین کس کس کے وارث ہیں؟ آدم کے وارث بھی ہیں، نوح کے وارث بھی ہیں. تو یہ وارث کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ حسین اگر قربانی نہ دیتے تو 1,24,000 انبیاء کی محنت کیا ہو جاتی؟ ضائع ہو جاتی. تو واللہ یعصمک من الناس. رسول خدا کو خوف کس چیز کا ہے؟ اپنی جان کا خوف نہیں ہے، نہ اس بات کا خوف ہے کہ نہیں مانیں گے. مسئلہ یہ کہ نہیں ماننے کے بعد یہ منصب جن ہاتھوں میں جائے گا اس چیز کا رسول خدا کو خوف ہے، یا جو تہمت لگائی جائے گی رسول خدا کے اوپر کہ دیکھو اپنے چچا کے بیٹے، کیونکہ 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینے کے 10 سال تقریباً جنگوں میں گزرے ہیں اور مکے کے 13 سال تقریباً اذیت میں گزرے ہیں. تو جو تربیت کا موقع ملا ہے رسول خدا کو بہت کم ملا ہے. مسلمان تو کر دیا رسول خدا نے، یعنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گیا ہے، لیکن وہ جو اصل تربیت ہونی تھی، وہ جو ان کے اندر ایک زمانہ جاہلیت کی فطرت مسخر ہو چکی تھی، راسخ ہو چکی تھی، اس فطرت کو ختم کرنا تھا. ابھی وہ فطرت کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت کی قبیلئی نظام تھا. میرے قبیلے کے اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو صحیح ہے، میں
چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے قبیلے کا ہے لہٰذا میں اس کی حمایت کروں گا۔ اگلے قبیلے کے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور میرے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ یہ تعصب تھا، کیونکہ یہ تعصب جو زمانہ جاہلیت کا تعصب تھا وہ ابھی تک رگوں میں موجود تھا، تو رسول خدا کو خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمانہ جاہلیت کی وجہ سے مجھ پر بھی وہی الزام لگائیں کہ دیکھو اس نے کیا کیا، پہلے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا، اب اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کیونکہ خود کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اب حکومت کو کس کو دینا چاہتا ہے، اپنے عم یعنی اپنے چچا کے بیٹے کو دینا چاہتا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس چیز کا رسول خدا کو خوف تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو بس معلوم ہوا یہاں پر کہ کوئی بہت اہم پیغام ہے جو رسول خدا کو پہنچانا ہے۔ اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی، یعنی 1,24,000 انبیاء کی رسالت اور خود رسول خدا کی رسالت اس پیغام کے اوپر کیا ہے، موقوف ہے۔ اب یہاں پر آ کے اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی جانب نازل ہوئی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ رسالت کو پہنچا دیجئے، یعنی جتنے بھی احکامات آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ تک نازل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام پیغامات کیا کیجئے، پہنچا دیجئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو بھی ہیں جتنے بھی احکامات ہیں، نکاح، ارث، یعنی پوری شریعت، وہ پوری رسالت اور پوری شریعت آپ پہنچا دیجئے۔ اگر یہی معنی لیا جائے تو آپ سنیے اس آیت کا ترجمہ کیا بنے گا۔ اے حبیب، آپ اپنے پروردگار کی رسالت کو پہنچا دیجئے۔ اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ یہ معنی بنے گا نہیں بنے گا؟ کچھ سننے میں عجیب سا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، یا مجھے فقط عجیب سا لگ رہا ہے؟ صحیح نا؟ یعنی کیا معنی بنے گا کہ اے حبیب اگر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ یعنی ایک عاقل انسان بھی اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتا ہے، لغو ہے یہ بات کہ خدا کہے کہ اے حبیب اگر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا مثال کے طور پر تو میں آپ کو عذاب دوں گا، نعوذ باللہ مثال کے طور پر، یا اگر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا تو مثال کے طور پر فلاں کام آپ کے ساتھ کروں گا۔ یعنی شرط اور جزا میں مغایرت ہونی چاہیے، شرط ایک الگ چیز ہونی چاہیے، جزا ایک الگ چیز ہونی چاہیے۔ اب بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں آدھے گھنٹے کے لیے موبائل دوں گی، یہی کہتے ہیں نا۔ تو شرط آپ نے کیا لگائی کہ آپ نے یہ کام کیا، تو شرط اور جزا میں کیا ہونا چاہیے، مغایرت ہونی چاہیے۔ یا اگر آپ آج مثال کے طور پر جلدی سو گئے تو صبح آپ کو چاکلیٹ ملے گی، تو شرط ایک الگ چیز ہوتی ہے اور جزا ایک الگ چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ما انزل الیک من ربک سے کیا مراد ہے؟ پوری کی پوری شریعت، پوری کی پوری رسالت۔ یہ ممکن نہیں ہے، لغو ہے، کوئی بھی حکیم اس طریقے سے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ تو پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال، آپ کی یہ بات اس وقت درست ہوتی جب یہ اول بعثت میں اس طریقے سے کہا جاتا، یعنی ابھی رسول خدا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اب رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ پیغامات پہنچانے ہیں، یہ شریعت پہنچانی ہے، مثلا ابھی تک پہنچایا نہیں ہے رسول خدا نے۔ اس وقت یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے نہیں پہنچایا، چلے پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں پہنچایا، یہ کام نہیں کیا تو آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ 10 ہجری میں، یعنی جب سب پہنچا چکے ہیں، کچھ بچا نہیں ہے اب پہنچانے کے لیے۔ یعنی کیا بچا ہے پہنچانے کے لیے؟ سب تو پہنچا چکے۔
گنے چنے چند احکامات ہیں، مثال کے طور پر سود کی آیت ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، یا اسی طریقے کی اور گنے چنے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ سب پہنچا چکے ہیں رسول خدا۔ کیا نہیں پہنچایا رسول خدا نے؟ سب پہنچا چکے ہیں۔ یعنی 10 ہجری کو جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو رسول خدا تمام کی تمام رسالت اور تمام کی تمام شریعت کو پہنچا چکے ہیں۔ اب معقول نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پہنچا چکے ہیں۔ خداوند کریم ہم سے زیادہ جانتا ہے، خداوند کریم ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ رسول خدا نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یقیناً یہ کوئی ایسا کام ہے جو ابھی تک نہیں پہنچایا گیا ہے، جو ابھی تک نہیں پہنچایا گیا ہے۔ پھر ایک اور جو تعویل کرتے ہیں اہل سنت حضرات، جو ان کے مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری شریعت کو پہنچا دیں۔ یہ باتیں زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ میں تھوڑی سی ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو غدیر پر عموماً گفتگو ہوتی ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں فضائل کے حوالے سے، تو کبھی تھوڑا اس طریقے سے بھی سنیں گفتگو کو، درست ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کہتے ہیں کہ رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پوری رسالت کو، یعنی کوئی کسی ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کسی ایک حکم کو بھی چھوڑ دیا گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ یعنی اگر خدا نے 100 حکم نازل کیے ہیں اور آپ نے 99 بتا دیے، ایک نہیں بتایا، تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ درست ہے یہ بات یا غلط ہے؟ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ رسول خدا کو کہا کہ سارے کے سارے احکامات آپ کو پہنچانے ہیں، کوئی ایک حکم بھی آپ کو نہیں چھوڑنا ہے؟ اور اگر کوئی ایک حکم بھی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اب رسالت نہیں پہنچائی۔ اولاً خود خداوند کریم عالم ہے، وہ کیا کسی ایسے کو منتخب کرے گا جو اس کی رسالت نہیں پہنچائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ ثانیاً احکامات برابر نہیں ہیں، جو خداوند کریم نے احکامات نازل کیے ہیں وہ اہمیت کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو بہت اہمیت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ حج کو بہت اہمیت دی ہے، ارکان اسلام میں شمار کیا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی کتنے؟ 5 چیزوں کے اوپر: الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، نماز کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، حج کے اوپر، روزے کے اوپر اور ولایت محمد اور آل محمد کے اوپر۔ تو نماز یقیناً بہت اہم ہے، اور یقیناً نماز کے مقابل میں جو دوسرے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ اتنے اہم ہوتے تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، مثال کے طور پر جہاد کے اوپر نہیں کہا جہاد کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی شیعہ سنی میں موجود ہے، فقط فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں 4 ہیں، ہمارے یہاں 5 ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں بنی الاسلام علی 4، 4 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی۔ 4 کون سی ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ 5ویں چیز کو غائب کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو ان کے نزدیک بھی اسلام کی بنیاد اگر کم از کم 5 نہیں تو 4 چیزوں پر تو ہے۔ تو وہاں پر نہیں کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد مثال کے طور پر جہاد کے اوپر رکھی گئی، یا نہیں کہا گیا اسلام کی بنیاد عمل المعروف نہی عن المنکر کے اوپر رکھی گئی، نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ کو خاص اہمیت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ ان چیزوں کو جن کو بنیاد قرار دیا جا رہا ہے ان کو خاص اہمیت حاصل ہے دوسرے احکامات کے مقابل میں۔ یعنی ایک اگر متدین شخص ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے، زیادہ اگر پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اس کے کہ جب مہینے کا چاند دیکھ کر دعا مانگنے کی۔ جب ہم مہینے کا چاند دیکھتے ہیں دعا ہے نہیں ہے، دعا ہے رؤیت الہلال، مستحب ہے، لیکن کیا یہ مستحب 2 رکعت نماز کے برابر ہے صبح فجر کی؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ حتیٰ نماز شب کتنی اہم ہے،
لیکن واجب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ احکامات برابر نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ کسی بھی ایک کو نہیں پہنچایا تو گویا یہ ہے کہ رسالت کو نہیں پہنچایا۔ کسی بھی ایک کا مطلب نہیں ہے، یعنی یہ جو حکم جس کو نہ پہنچایا تو رسالت کو نہیں پہنچایا، یہ اتنا اہم ہے جو برابر ہے کس کے؟ رسول خدا کی رسالت کے برابر ہے، کہ اگر یہ والا حکم آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بس یہاں پر رسول خدا کو کوئی اہم حکم دیا گیا ہے کہ جس کو پہنچانا ہے، اور اگر اس کو نہیں پہنچایا تو وہ حکم ایسا ہے کہ گویا رسول خدا نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اور جب رسالت کو نہیں پہنچایا اور اس حکم کو پہنچانے میں جو رسول خدا کو خوف لاحق ہے، اس کے متعلق خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ اگر آپ اہل سنت کی تفاسیر کی طرف رجوع کریں تو عجیب و غریب آپ کو کچھ روایتیں ملیں گی اس واللہ یعصمک من الناس کے بارے میں۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ یہ جو واللہ یعصمک من الناس ہے یہ کس وقت نازل ہوئی؟ کہ جب ایک شخص نے رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج میں جو ہوئے رسول خدا کو قتل کر کے رہوں گا، تو اس کے جو ساتھی تھے اس نے کہا کہ تم کیسے قتل کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول خدا سے کہوں گا کہ اپنی تلوار مجھے دو، بس جب وہ مجھے اپنی تلوار دے دیں گے تو میں اسی تلوار سے ان کو قتل کر ڈالوں گا۔ پھر وہ شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے اب اپنی تلوار دے دیں۔ رسول خدا نے تلوار دے دی۔ جیسے ہی رسول خدا نے تلوار دی اس کے ہاتھ پر لرزہ طاری ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ شان نزول اس طریقے سے بیان کیا گیا، واللہ یعصمک من الناس اس وقت نازل کی۔ یعنی عجیب ہے کہ جب رسول خدا کو پتھر مار رہے تھے لوگ، اس وقت رسول خداوند کریم نے نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کو آپ کا خدا لوگوں سے بچائے گا، وہ پتھروں سے بچانا چاہیے تھا۔ یا جنگوں میں جب دشمن کی فوجیں اتنی نزدیک آ چکی ہیں کہ خود رسول خدا زخمی ہو چکے ہیں، اس وقت خداوند کریم نہیں کہہ رہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس وقت جب ایک شخص اٹھا ہے، مثال کے طور پر کہا کہ مجھے اپنی تلوار دے دیں اور اس کی تلوار گر گئی، تو پھر رسول خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اے حبیب پہنچا دیجئے، وہ بھی اے حبیب نہیں کہا، اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کو انجام نہیں دیا۔ یعنی اصلاً بیگانہ ہے، یعنی جسے کہنا چاہیے یہ قصہ، جسے کہنا چاہیے کہ خود اس قصے کو سن کر انسان کہتا ہے کہ گڑا ہوا ہے، یا کم از کم اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس قسم کی کئی اور روایت ملتی ہیں جو بالآخر اس قصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ خود اہل سنت میں کے مصادر میں ہمیں یہ اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جیسے کہ ابن ابی حاتم ان کی ایک کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم، اس میں انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب، یہ والی جو آیت ہے یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ثعلبی ہیں ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر الکشف والبیان، اس تفسیر میں برا ابن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ لما نزلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ الوداع کننا بغدیر خم فنادى ان الصلاۃ جماعہ، کہ جب ہم رسول خدا کے ساتھ ہم نے حجۃ الوداع انجام دیا اور ہم غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو ایک ندا دی گئی کہ اب جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یعنی وہ پورا قصہ بیان کیا، اور آخر میں فلقیہ عمر خلیفہ دوم نے ملاقات کی مولا کائنات سے، کہا کہ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابی طالب آپ کو گوارا ہو،
اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آج کے دن آپ ہر مؤمن اور ہر مومنہ کے کیا ہو گئے؟ مولا ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور دوسری ان کی کتابیں ہیں جس میں خود فخر رازی، جن کی تفسیر جو ہے بہت مشہور ہے، تفسیر کبیر میں انہوں نے 10 احتمالات دیے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، 10 احتمالات دیے ہیں۔ جو 10واں احتمال ہے وہ یہ ہے کہ نزلت الآیہ فی فضل علی بن ابی طالب ولما نزلت هذه الآیہ اخذ بیدہ وقال من كنت مولاه فعلی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا فلقیہ عمر فقال ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ وهو قول ابن عباس والبراء ابن عاذب و محمد ابن علی ای الامام الباقر۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، خداوند کریم اس سے محبت رکھ جس سے جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ پھر خلیفہ دوم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے ابن ابی طالب آپ کو گوارا ہو، مبارکباد ہو۔ اور یہ جو جملہ ہے خلیفہ دوم کا بخن بخن لک یا ابو الحسن یا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، یہ خود جملہ اس بات پر گواہ ہے کہ آج کوئی نیا کام ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ یہاں پر فقط مولا کائنات کی محبت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی کیا رکھے؟ محبت رکھے، تو یہ کوئی پہلا مقام نہیں ہے، اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کیا ہے؟ کفر اور نفاق ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، یہ شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے، اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں محبت کو۔ تو اگر یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہوتا کہ علی سے محبت رکھو، تو پھر آج کے دن مبارکباد دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آج کوئی نیا کام ہوا ہے کہ جس کے اوپر مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ مگر کیا اس سے پہلے ہر مومن اور مومنہ سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ یعنی کیا اس سے پہلے ہر مومن اور ہر مومنہ پر علی کی محبت واجب نہیں تھی؟ بالکل واجب تھی، اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں رسول خدا۔ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق۔ یا اصحاب کہتے ہیں کہ کننا نعرف المؤمنین بحب علی ابن ابی طالب، ہم مومنین کو پہچانتے تھے علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے۔ تو پہلے یہ چیزیں کیا ہو چکی ہیں؟ بیان ہو چکی ہیں، لہٰذا اب مبارکباد دینے کی کوئی توق نہیں بنتی۔ لیکن مبارکباد دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ دوم کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی تھی جو آج کے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بس یہ روایتیں بھی مصادر اہل سنت میں موجود ہیں کہ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور غدیر خم کے موقع پر جب مولا کائنات کو بلند کیا گیا اس وقت نازل ہوئی ہے۔ لیکن اشکال کرنے والے کو جو اشکال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ آیت مولا کائنات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے اور غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی ہے، تو جو اس آیت کا تتمہ ہے اس کو کیسے درست کریں گے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خداوند کریم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کا مجمع تھا، آپ کے مطابق مسلمانوں کا مجمع تھا نہیں تھا؟ وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ سے حاجی تھے، وہاں پر نئے سارے حج کر کے آئے تھے، سارے کے سارے ٹینڈ ہوئے ہوئے تھے۔ اور ایسے کہ روایت کہتی ہے کہ یعنی اتنی شدید گرمی تھی کہ جس کے پاس چادر ہوتی تھی وہ یا تو اپنے پیروں کے نیچے رکھتا تھا، اور جو اپنے پیر کے نیچے نہیں رکھتا تھا وہ اپنے سر پہ رکھتا تھا۔ تو ایسے مسلمان تھے پکے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ جملہ آپ کیسے درست کریں گے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خداوند کریم کافروں کی ہدایت نہیں کرتا؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے حج کی مثال دی ہے، ہم آپ کو حج کی آیت سناتے ہیں۔ حج کی آیت میں خداوند کریم نے کیا کہا؟
للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فمن یکفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا قصد کریں، یعنی حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ خطاب کس سے؟ کافروں سے، مسلمانوں سے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ خداوند کریم کے گھر کا حج انجام دے۔ فمن یکفر، اور اگر کوئی کفر کرے، بھئی خطاب مسلمانوں سے ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ فمن یکفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو خداوند کریم عالمین سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر کفر سے مراد والا کافر مراد نہیں ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو یا شہادتین کا انکار کرتا ہو۔ من یکفر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے، یعنی حج کا انکار کرے، تو بس یہاں پہ بھی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی اس مابلغ کا انکار کرے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب کی اگر ولایت کا انکار کرے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درست ہے؟ یہ تقریباً ایک بحث کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور خود وہ جو خطبہ غدیر ہے، یعنی یہ پورا واقعہ جس طریقے سے رونما ہوا ہے اور جس طریقے سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا نے اصحاب کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں عنقریب خدا کی طرف دعوت دینے والوں کو لبیک کہنے والا ہوں، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، اور خبردار میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کو مت سکھانا بلکہ میرے اہل بیت سے تعلیم حاصل کرنا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ اور پھر رسول خدا کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک رسالت پہنچا دی، اللہ کے پیغامات پہنچا دیے؟ اصحاب کہتے ہیں کہ ہاں پہنچا دیے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا اقرار کرتے ہیں کہ کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ الستو باولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ یہی ولایت کے معنی یہی ہیں، اولا ولایت کے معنی یہ۔ کہا کہ کیوں نہیں؟ جب سب اقرار لے لیے پھر رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو بس یہاں پر مولا کس کے معنی میں ہے؟ اولا کے معنی میں ہے، وہی جس کا ابھی رسول خدا نے اقرار کیا تھا۔ جس معنی میں رسول اللہ مولا ہیں اسی معنی میں علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں یہاں پر تو فقط محبت کو بیان کیا گیا، یا مثال کے طور پر ایک اور روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنا تشیع نے بنا دیا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب اور کچھ اصحاب کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو گئی کسی مسئلے میں، تو اس نوک جھوک کو جو ہے وہ رسول خدا نے دور کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی علی سے محبت رکھو، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ اور اس کے بعد جملہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہم وال من والا وعاد من عادا، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کا۔ بس یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی خلافت کا چکر نہیں تھا، نہ ہی کوئی ولایت کا چکر تھا، بلکہ کس کا چکر تھا؟ کیونکہ نوک جھوک ہو گئی تھی تو اس سے کہا کہ بھائی تم علی سے محبت رکھو، یہ مسئلہ تھا۔ خالی اتنے سے مسئلے کو بیان کرنا مقصود تھا۔ مسئلہ یہ کہ جو اتنا سا مسئلہ تھا وہ بھی اتنا سا نہیں تھا، وہ روایت کیا تھی اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ جس کی بنا پر رسول خدا کو یہ کہنا پڑا؟ وہ روایت یہ تھی کہ مولا کائنات کو امیر بنا کر بھیجا یمن کی طرف، اور کہا کہ علی ابن ابی طالب تمہارا امیر ہے، اس کی سربراہی میں تمہیں جنگ لڑنی ہے۔ دو لشکر آمادہ کیے، ایک لشکر پر امیر المومنین کو امیر بنایا، دوسرے لشکر پر جو ہے وہ ولید کو، خالد بن ولید کو جو ہے وہ کیا بنایا؟ امیر بنایا۔ کہا کہ یہ دونوں یعنی اپنے اپنے لشکروں پر امیر ہیں، اگر یہ دونوں لشکر الگ الگ ہوں
لیکن اگر دونوں لشکر مل جائیں فعلی امیرکم، تو پھر تمہارا امیر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ ہوا یہ کہ جنگ ہو گئی، مال غنیمت آ گیا۔ مال غنیمت میں مثال کے طور پر مولا کائنات نے جو ہے وہ کسی کنیز کو اپنے تحت تصرف لے لیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بالخصوص خالد بن ولید جو ہے وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ بھئی یہ کیا کام کیا، مال غنیمت ہم چلے جاتے مدینے میں، رسول خدا پھر جیسا کہتے ویسا تقسیم کر لیتے۔ تو پھر کچھ 4 اصحاب جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم شکایت کریں گے علی کی، جب ہم مدینے میں جائیں گے تو ہم شکایت کریں گے کہ علی نے ایسا ایسا کیا۔ ان 4 آدمیوں میں ایک بریدہ اسلمی بھی تھے۔ بریدہ اسلمی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہی واقعہ سبب بنا تھا کہ بریدہ اسلمی نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی۔ وہ موقع میں موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی۔ آگے یہ مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے شکایت کرنا شروع کی، بریدہ اسلمی نے شکایت کرنا شروع کی۔ اب روایت کہتی ہے فرأیت الغضب فی وجہ رسول اللہ، جب میں نے علی کی شکایت کی تو میں نے غصے کے آثار رسول خدا کے چہرے پر دیکھے۔ فقلت یا رسول اللہ ھذا مکان العائز، تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی بات میں نے غلط کہی ہے تو میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بعثتنی مع رجل وامرتنی ان اطیعہ ففعلت ما ارسلت بہ، یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بھیجا تھا، خالد بن ولید کے ساتھ ایک ایسے شخص کے ساتھ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اس کی اطاعت کرنا، بس میں نے اس کے امر کی اطاعت کی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم جب مدینے میں جائیں گے تو علی کی شکایت کریں گے، تو اس نے کہا کہ شکایت کرنا، میں نے شکایت کر دی۔ اب روایت کے جملے، یہ ہماری کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، یہ غالباً یہ خصائص نسائی کی روایت ہے۔ جب یہ بات سنی تو رسول خدا نے کہا کہ لا تقع فی علی، لا تقع فی علی، خبردار علی کی ذات میں کوئی طعنہ یا علی کی ذات میں کوئی عیب نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ فإنہ منی وأنا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ وہو ولیکم بعدی، اور علی میرے بعد کیا ہے؟ تمہارا ولی ہے۔ وَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، کہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ خود اس واقعے کو اگر ہم چھوڑ دیں غدیر کو، خود یہ روایت مولا کائنات کی ولایت پر دلالت کرنے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ کس طریقے سے کافی اور شافی ہے؟ کیونکہ خداوند نے کہا، رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیکم بعدی، میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر بھی محبت کے معنی میں، اس لیے کہ اگر محبت ہے تو کیا مطلب رسول خدا کی زندگی میں محبت نہیں کرنی، رسول خدا کی بات محبت کرنی ہے؟ کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ محبت کے معنی نہیں ہے، بلکہ اولا بالمؤمنین کے معنی میں ہے کہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ اور میرے بعد سے مراد یہ نہ کہ، کیونکہ روایت صحیح السند ہے، تو اب اہل سنت آ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ بعدی سے مراد یہ، یعنی چوتھے نمبر پہ، وہ پہلے نمبر پہ ہو، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر، وہ ہوگا تو بعد ہی نا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھائی پروگرام کب ہے؟ بعد المغربین۔ اب بعد المغربین کے رات کے 11 بجے ہوں یا 12 بجے ہوں، وہ ہے تو بعد المغربین ہے یا نہیں ہے؟ تو اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں یہاں پر بعدی سے مراد یعنی میرے بعد، وہ میرے بعد چاہے پہلے نمبر پہ ہو، دوسرے نمبر پہ ہو، چوتھے نمبر پہ ہو، میرے بعد خلیفہ ہے، یعنی چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہے۔ جبکہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ولیکم بعدی، یعنی کسی بھی اگر صاحب عقل کے سامنے کہا جائے کہ یہ میرے بعد یہ تمہارا جانشین ہے، کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ فوراً بعد جانشین ہے، یہ نہیں کہ میرے بعد مثال کے اوپر 10 12 15 جانشین آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جانشین ہے، نہیں، فوراً بعد جانشین ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا درس کافی ہے آج کل۔